السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسامہ یوٹیوب چینل میں ہوں اللہ وکتا۔ لاہور غلام محمود ڈوگر ان کی معطلی کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ اب واپس لے لیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت نے جو ہے باقاعدہ طور پر اس معطلی کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ اسے واپس لے لیا گیا اور ان کی خدمات جو ہیں وہ پنجاب حکومت کے سپرد کر دی ہیں۔ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ ان کو جو ہے وہ ہٹا دیا گیا تھا، یہ سی سی پی او لاہور تھے اور یہ وہی غلام محمود ڈوگر صاحب ہیں جن کی مبینہ آڈیو جو ہے وہ ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ جو ہے وہ منظر عام کے اوپر آئی تھی۔ تو اب ان کی خدمات تو پنجاب حکومت کی طرف چلی گئی ہیں، لیکن ابھی پنجاب حکومت نے ان کو سی سی پی او لاہور جو ہے وہ تعینات نہیں کیا ہے۔ تو اس کی وجہ سے بھی میرا خیال میں یہ جو جیل بھرو تحریک ہے اس کے بڑے گمبھیر اثرات اس کے اوپر جو ہیں وہ آ رہے ہیں، کیونکہ سی سی پی او صاحب نے ابھی تک آ کے چارج نہیں سنبھالا ہے، ان کو تعینات نہیں کیا گیا ہے۔ تو اگر وہ آ جاتے تو شاید کچھ دل گردہ جو ہے وہ بہتر ہو جاتا پاکستان تحریک انصاف کا۔ اچھا، اب جو پاکستان تحریک انصاف کے جناب اس کی صورتحال ہے گرفتاریوں کی، تو ذرا اس کی اپڈیٹ سب سے پہلے میں آپ کو دے دوں۔ اس میں اپڈیٹ جناب یہ ہے کہ جو گرفتار ہوئے تھے کارکن اور رہنما، ان کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ 24 رہنما اور کارکنوں کو ڈسٹرکٹ جیل لیا منتقل کر دیا گیا ہے، 24 کو ڈسٹرکٹ جیل بھکر اور 25 کو راجن پور جو ہے وہ بھیج دیا گیا۔ مطلب الگ الگ اس طرح لگ رہا ہے کہ نیو خان بس جڑی ہے نا وہ اس کے کوئی ٹریول روٹ چل رہے ہیں، تو بالکل الگ الگ جو ہے نا وہ مختلف کونوں کے اندر ان کو بھیج دیا گیا ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کو انہوں نے اٹک جیل بھیج دیا ہے، یہ زلفی بخاری صاحب کے علاقے کے قریب آ گئے ہیں۔ اسد عمر صاحب کو جو ہے راجن پور بھیج دیا گیا ہے، اعظم سواتی صاحب کو رحیم یار خان بھیج دیا گیا ہے، مراد راز صاحب کو ڈی جی خان چلیں یہ تو بزدار صاحب کا علاقہ ہے ادھر بھیج دیا گیا ہے، اور سینٹر ولید اقبال صاحب کو ان کو بھی لیا بھیجا گیا ہے، سرفراز شیما صاحب بھکر جو ہے ان کو بھیجا گیا ہے۔ تو اس طرح بالکل ڈسٹریبیوٹ جو ہے وہ سارا کر دیا گیا ہے۔ اچھا، اس سارے معاملے کے اندر جو ہے میں اب ذرا آپ کے ساتھ ایک رپورٹنگ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ بی بی سی اردو نے جو ہے اس کو رپورٹ کیا ہے، یہ ذرا اسکرین کے اوپر دیکھیے گا۔ اس میں میں چند پیراگراف صرف شیئر کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کو ایکچوئل سچویشن جو ہے وہ پتہ لگے کہ، اور بی بی سی انگلینڈ کا ادارہ، عمران خان صاحب کا بڑا اعتماد ہے اس کے اوپر، بی بی سی تو بہت پسند ہے نا میں بہت زیادہ۔ وہ آپ کو یاد ہوگا ہارٹ ٹاک کے اندر جب اسحاق ڈار صاحب آئے تھے تو اس دن جو ہے وہ بی بی سی کی تعریفیں کر کر نہیں وہ تھکتے تھے، اور انہوں نے لگ رہا سی کہ بی بی سی کے اینڈ پہ بھی اے آر وائی آتا ہے، مطلب ان کو اس طرح لگ رہا تھا یہ بی بی سی نہیں ہے یہ اے آر وائی ہے۔ خیر پسند ہے، عمران خان صاحب کو بہت پسند ہے۔ تو بی بی سی نے اس کو کس طرح رپورٹ کیا، یہ ایک پیراگراف میں ذرا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ اس میں لکھا ہے اسٹیٹ سے تقریروں کا سلسلہ جاری تھا کہ اس دوران تحریک انصاف کے رہنما اعجاز چودھری نے اعلان کیا کہ اس تحریک میں سب سے پہلی گرفتاری علامہ اقبال کے پوتے ولید اقبال دیں گے۔ میرے ساتھ کارکنوں کے گروپ سے آواز ہے کہ چلو شکر ہے ولید اقبال بھی کسی کام آیا۔ یہ اپنے کارکنوں کی جانب سے ولید اقبال کے بارے میں جو ہے یہ کہا جا رہا تھا۔ اچھا، اعجاز چودھری نے اصرار کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ ولید اقبال بھی تقریر کریں، لیکن وہ نہیں مانے اور کہا کہ میں یہاں تقریر کرنے نہیں گرفتاری دینے آیا ہوں۔ لیکن پھر ولید اقبال نے مائک پر آ کر ایک شعر سنایا اور چلے گئے۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے کہا جی 3:30 بجے تو شاہ محمود قریشی نے اعلان کیا کہ پولیس والے یہاں سے ہمیں گرفتار ہی نہیں کر رہے، اس لیے ہم سی سی پی او آفس کے سامنے جا کے گرفتاری دیں گے۔ جس کے بعد سب سے پہلے سی سی پی او آفس کے جانب شفقت محمود اور محمود الرشید نکلے، لیکن چند ہی قدم کے فاصلے پہ جا کر وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کے وہاں سے چلے گئے۔ لو دسو، انقلاب آنے ہی لگا تھا کہ وہ گاڑی میں بیٹھ کے چلے گئے۔ انہوں نے کہا جی اس کے بعد اندلیب عباس کچھ کارکنوں کے ساتھ سی سی پی او آفس کے مرکزی دروازے پر پہنچی۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ عمران خان کے اس تحریک میں شامل نہ ہونے سے آپ کے کارکنان کی تعداد میں واضح فرق دکھائی دے رہا ہے، آپ لوگوں کی تعداد کم کیوں ہے؟ جس پر ان کا کہنا تھا کہ یہ 200 لوگوں کا فنکشن تھا، ہم نے باقی لوگوں کو نہیں بلایا، وہ تو خود سپورٹ کرنے آ گئے۔ 200 لوگوں کا فنکشن تھا تو ہم سپورٹ کرنے آئے۔ ایک اور پیراگراف بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ یہ جو خاتون دیکھ رہے ہیں جنہوں نے یہ غلیل پکڑی ہوئی ہے، یہ ان کے بارے میں انہوں نے رپورٹ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جیل بھرو تحریک کا حصہ بننے کے لیے آئی خواتین بھی خاصی پرجوش نظر آ رہی تھیں۔ میرے پاس کھڑی چند خواتین نے آتے ہی فوٹو سیشن کروایا اور ان میں سے ایک نے پاس کھڑے ایک کارکن کے ہاتھ سے غلیل پکڑی اور کہا کہ یہ مجھے دکھاؤ، میں نے تصویر بنائی ہے۔ کارکن نے غلیل کے ساتھ اپنے بیگ سے پتھر نکال کر بھی دیا۔ جب میں نے ان کی تصویر بنانا شروع کی تو انہوں نے پوز بنا کر تصویر اتروائی، تاہم بعد میں جب انہیں محسوس ہوا کہ میرا تعلق میڈیا سے ہے تو کہنے لگی کہ ہمارا احتجاج تو پرامن ہے، میں تو تصویر کے لیے پوز کر رہی ہوں۔ جس پر ساتھ کھڑے پی ٹی آئی کے کارکن نے جواب دیا کہ جو سٹائل آپ نے بنایا تھا وہ پرامن تو نہیں لگ رہا تھا۔ اچھا، مطلب چنگی ڈرامے بازی، رنگ بازیاں ہو رہی
خیر یہ ہوتا ہے, یہ جب اس طرح کی جو گمکریز ہوتی ہیں نا, اس کے اندر یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, بڑا رنگ بازیوں والا ماحول ہوتا ہے. آپ یقین کریں کبھی اگر آپ نے جا کے اٹینڈ کیا ہو نا, بڑا رنگ بازیوں والا ماحول چل رہا ہوتا ہے. اچھا, آج کے پی کے اندر جو ہے وہ وہاں پہ بھی تھوڑی سی ہلچل ہوئی, تو ڈیرہ اسماعیل خان سے جناب یہ خبر آئی کہ وہاں پہ 2 بندے گرفتار ہوئے ہیں, ٹوٹل 2 بندے, اور یہ علی امین گنڈا پور کا علاقہ ہے. علی امین گنڈا پور کی گرفتاری نہیں ہوئی, انہوں نے اب تک گرفتاری نہیں دی, اور محمود خان جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں, ان کے گھر کے باہر بھی پتہ لگا کہ جناب ان کے گھر کے باہر خود پولیس وہاں پہ پہنچ گئی کہ آ جاؤ اسی طرح گرفتار کرنا آیا. اور ڈیرہ اسماعیل خان کا جو چوک تھا وہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ بھی انہوں نے پریزن وین لا کے کھڑی کی, اور وہاں پہ بھی انہوں نے اعلانات شروع کرے, جی آئے چلے جیل چلیں, جی آئے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آئے. تو وہاں پہ بندے کوئی نہیں ملے, اور کارکنوں نے بڑے شدید غصے کا وہاں پہ اظہار کیا کہ جی کتنے سارے. ایک جگہ کے اوپر جو ہے وہ پرویز کھٹک صاحب اور میرے خیال میں ایک اور کوئی رہنما تھے, انہوں نے وہاں پہ تقریریں کی, لیکن اس کے بعد جب گرفتاری کی باری آئی پرویز کھٹک صاحب بھی غائب ہو گئے. میں تو کل سے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ بڑے بےہودہ قسم کے, میں بےہودہ کا لفظ استعمال کروں گا, کہ پرویز کھٹک صاحب کی گرفتاری سے لے کے جو ہے وہ ایسی میں نے میمز پڑھی ہیں, ایسے میں نے جوکس پڑھے. برا لگتا ہے یار, نہ کیا کریں, بزرگ آدمی ہیں وہ, آپ لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں, بہت بری بات ہے. کہ ایک بندے نے لکھا ہوا جی پرویز کھٹک کو جیل میں نہیں جیب میں رکھا جائے گا. بندے کو بات کرنے والی یار کوئی طریقہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا جی ان کو جیل میں نہیں رکھا جا سکتا, یہ جیل سے بھی باہر آ جائیں گے. وہ سلاخیں جو ہے ان میں اتنا گیپ ہوتا ہے, تو مطلب عجیب قسم کی بری بات ہوتی ہے. اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں. ایک تحریک چل رہی ہے, اس کو سیریسلی لیں برائے مہربانی. کوئی تو سیریسنس, کہیں تو سیریسنس دکھا دیا کریں. حقیقی آزادی کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور آپ جو ہے بیٹھ کے اس کا مذاق اڑاتے ہیں. عجیب بات ہے یار, بہت بری بات ہے, بہت ہی افسوس کی بات ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی, اعظم سواتی, اسد عمر, ولید اقبال سمیت دیگر کے اہل خانہ نے ایکسپریس نے رپورٹ کیا ہے کہ جی لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر دیا گیا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کے صاحبزادے اور بیٹی نے اپنے والد کی رہائی کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے, جس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ شاہ محمود قریشی کو حسب بیجا میں رکھا گیا ہے. مجھے سمجھ نہیں ہے کہ حسب بیجا میں کس طرح رکھا گیا, مطلب گرفتاری ڈالی ہے ان کی, وہ گرفتار ہوئے ہیں, انہوں نے گرفتاری دی ہے, وہ خود منہ سے کہہ رہے تھے ہم گرفتار ہونا چاہ رہے ہیں, تو گرفتار ہوئے ہیں. وہ تحریک انصاف کے رہنماؤں کو جو ہے وہ بدھ کو یہ حراست میں لیا گیا تھا, اور اب یہ ان کی جو درخواستیں ہیں اس پہ سماعت جو ہے وہ اب کل ہونے جا رہی ہے. اچھا, اس میں میرا ایک یہ صرف پوائنٹ تھا کہ اس پہ ایکچولی انہوں نے کہا, کیا کہتے ہیں, فواد چوئی صاحب نے, کہ نہیں ہم لوگ ان کی کوئی ضمانت کے لیے یا رہائی کے لیے نہیں, ہم کہہ رہے ہیں ہم صرف یہ پتہ کر رہے ہیں کہ وہ ہیں کہاں پہ. تو وہ میڈیا کے اوپر ویسے آ چکا ہے کہ وہ کہاں پہ ہیں, لیکن پھر بھی ساری بات وہ پریشان ہے. سینیٹر اعجاز چودھری صاحب نے جناب ایک لگائی ہے, ان کو کیا نام ہے, پرویز الہی صاحب کو, لگائی سے مراد جگت لگائی ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں, خدا یہ مت سمجھیں کوئی چانڈ لگائی ہے, جگت لگائی ہے, یہ میرا مطلب ہے. وہ گفتگو کر رہے تھے میڈیا کے ساتھ, تو انہوں نے وہاں پہ ان سے سوال ہوا کہ جی سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب نے حال ہی میں آپ کی جماعت میں شمولیت اختیار کی ہے, تو پرویز الہی کو کون سی جیل میں بھیجنے کا ارادہ ہے. ان کو بھی تو ظاہری بات ہے, وہ پی ٹی آئی کے اتنے بڑے رہنما صدر بنا رہے ہیں آپ ان کو, جنرل سیکرٹری نے یہاں پہ جو ہے وہ گرفتاری دے دی, سینئر جو وائس چیئرمین ہیں شاہ محمود قریشی صاحب, انہوں نے گرفتاری دے دی, تو پرویز الہی صاحب کا کیا کرنا ہے. تو اعجاز چودھری صاحب نے کہا جی چودھری پرویز الہی کو بھی جیل بھرو تحریک کے لیے ہم نے شامل کیا ہے اپنے ساتھ. تو ہم نے پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنوں کی حبس بیجا میں رکھنے پر ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی ہے, رہائی کے لیے نہیں کی. حکومت کی طرف سے ہمیں کوئی ریکارڈ نہیں دیا جا رہا کہ کون سی دفعات اور کون سی سیکشن کے تحت انہیں گرفتار کیا گیا ہے. تو پرویز الہی صاحب کو بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہم نے ان کو صرف اس لیے شامل کیا ہے کہ وہ بھی جیل بھرو تحریک میں جائیں گے. تو اعجاز چودھری صاحب کا فل موڈ ہے, چودھری صاحب تو آندے نال ہی اندر چھوڑ دینا ہے, جیلیں ہی چھوڑ دینا ہے. اور میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ یہ بالکل یہ جائز شرط ہونی چاہیے پی ٹی آئی کی, جی پہلے جیل جانا ہے پھر پی ٹی آئی میں آنا ہے. تو وہ پی ٹی آئی میں تو آ گئے ہیں, اب جیل بھی جانا ہے, ٹھیک ہے. اور مونس الہی صاحب کو بھی چاہیے کہ فوراً اگلی فلائٹ پکڑیں اور پاکستان آئے. بھائی یہاں پہ جگہ کم پڑ جائے گی جیلوں کے اندر, کیا کر رہے ہیں آپ لوگ. آپ دیکھ نہیں رہے ٹوٹل 2 لوگوں نے گرفتاری دی ہے, ٹوٹل 2 لوگوں نے. تو ملک اور قوم اور پورا پی ٹی آئی آپ کا انتظار کریے. میں بلکہ اس کے اوپر میں یہ شیئر کرنا چاہوں گا, ایمان مزاری جو شیریں مزاری صاحبہ کی صاحبزادی ہیں, انہوں نے بھی ایکچولی اس پہ کامنٹ کیا, اینڈ شی ہیڈ دا سیم سارٹ آف پوائنٹس جو میں نے بھی پہلے کہے تھے کہ جی اپنے سپورٹرز کو جیل بھیجنا جبکہ آپ خود محفوظ ہیں, نہ صرف بزدلانہ عمل ہے بلکہ قابل مذمت ہے. عمران خان کی سیاست نے اپنے ہی سپورٹرز کا استحصال کیا ہے, ایک منافق جو اپنے ہی لوگوں سے قربانیاں مانگتا جا رہا ہے جبکہ خود ایک دن بھی جیل جانے کے لیے تیار نہیں. جب خان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ اپنے سپورٹرز کو ہیومن شیلڈ کی طرح استعمال کرتے ہیں. یہ شیریں مزاری صاحبہ کی صاحبزادی جو ہے یہ بات کر رہی ہیں.
اب مجھے نہیں پتا کہ شیریں مزاری صاحبہ ان کی اپنی والدہ جو ہیں وہ گرفتاری دینے کا ارادہ رکھتی ہیں یا نہیں رکھتی، لیکن شیریں مزاری صاحبہ نے جو ہے وہ یہ بات کہی ہے. اچھا اب ذرا عمران خان صاحب کا جو خطاب تھا، ذرا انہوں نے بھی قوم سے خطاب کیا ہے، اور اب تقریباً آلموسٹ روزانہ کی بنیاد کے اوپر وہ خطاب کر رہے ہیں. اگر آپ نوٹ کریں وہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر خطاب کر رہے ہیں. تو اس میں انہوں نے کہا جی پشاور میں بھی لوگ بڑی تعداد میں جیل بھرو تحریک کے لیے نکلے ہیں. جیل بھرو تحریک احتجاج کرنے کا پرامن طریقہ ہے. حکومت جس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے سب کے سامنے ہے. جیل بھرو تحریک کے تحت گرفتاری دینے والے رہنماؤں اور کارکنان سے دہشت گردوں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے جو قابل مذمت ہے. مجھے اب تک نہیں پتہ لگا کہ دہشت گردوں جیسا کیا سلوک ہوا ہے، کسی پہ ہاتھ اٹھایا گیا ہے یا کیا ہوا ہے، مجھے نہیں پتا اس بارے میں. البتہ ایک جگہ کے اوپر میرے خیال میں نے بول کے اوپر یہ بریکنگ میں نے دیکھی ہے کہ جی ان کو کھانا اچھا نہیں دیا گیا. یہ ایک میں نے ضرور پڑھی ہے یہ بات کہ کھانا ٹھیک دینا چاہیے، یہ غلط بات.